السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آصف خان۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو مذاکرات کے تاثرات چل رہے ہیں اور جو بات چیت کے تاثرات چل رہے ہیں، تو ان کا کیا حتمی نتیجہ نکل سکتا ہے اور مذاکرات کس طرف جائیں گے، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی حل نکلے گا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس وقت عدلیہ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور یہ عدلیہ کی جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی، اور کیا عدلیہ اس میں جو اپنا منصفانہ کردار ہے موجودہ سیاسی تنازعات کے تناظر میں، تو کیا وہ اپنے کردار پر نظر ثانی کرے گی اور کیا عدلیہ مثبت کردار ادا کر سکے گی، اس پر بات کریں گے۔ اور عالمی جو سیاسی صورتحال ہے، بدلتی سیاسی صورتحال ہے، اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے پاکستان کے سیاسی صورتحال پر اور حالیہ جو سیاسی تنازعات ہیں ان پر، یہ تمام موضوعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو سیاسی تنازعات ہیں وہ عروج پر ہے، اور اس کے لیے جو پارلیمانی پلیٹ فارم ہے بظاہر اس کا جو ہے فائدہ لے کر اس تنازعات کو ختم کرنے کے لیے اور موجودہ سیاسی صورتحال سے نکلنے کے لیے پارلیمانی کمیٹیوں پر مشتمل مذاکراتی جو عمل ہے، 3 نشستیں اب تک پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ میں مذاکراتی ہو چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوا۔ ایسے کسی عمل سے پہلے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ لیکن روز اول سے جس دن یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، جس دن یہ کمیٹیاں بننا شروع ہوئی، حکومت اور حکومتی وزراء اور حکومت کے لوگ اس مذاکرات سے خوش نہیں لگ رہے۔ ان کے اس مذاکرات سے تحفظات ہیں اور ان کو اس مذاکرات کے عمل میں دلچسپی نہیں لگ رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس طرح کے تاثرات دیکھنے کو ملے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو فرنٹ فٹ پہ اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کو زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہوا نہیں سمجھ رہی، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی جو بیک فٹ اور بیک ڈور جو رابطے ہیں ان رابطوں سے حکومت خاصی پریشانی ہوئی، اور حکومتی وزراء جو ہے ابھی تک اس کنفیوژن میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور جب بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تو پھر یہ فرنٹ فٹ پر جو پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے جو مذاکرات ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بنیادی 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے کہ جو 9 مئی ہے اور 26 نومبر ہے اس پر جوڈیشل انکوائری کمیشن قائم کیا جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے قید میں جو بے گناہ قائدین ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ 2 مطالبات حکومت نے کہا کہ آپ ریٹن میں لکھ کے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے دونوں مطالبات ریٹن میں لکھ کر دیے، لیکن ابھی تک حکومت کے جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر۔ تو اسی مذاکرات کے دوران عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں سزا سنائی گئی، اور اس میں جو جج صاحب کا کردار ہے وہ بھی واضح ہے، اور اس میں جو قانونی نقائص ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سزا سے پہلے مجھے ڈیل آفر کی گئی، اور باقاعدہ ڈیل آفر کی گئی، لیکن میں کسی سے ڈیل، عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں کروں گا۔ یعنی مزید جو حکومت کے شکوک ہیں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوگا، کیونکہ حکومت کو پہلے سے ڈاؤٹ ہے کہ بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلی جو 4تھی نشست ہے جو مذاکراتی کمیٹیوں کا، اس سے پہلے 7 دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ 7 دن کے اندر اگر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر، تو 4تھی نشست نہیں ہوگی، اور پھر مذاکرات ختم، اور پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پھر حکومت کے ساتھ بات نہیں ہوگی، اور پھر اس بات کا کیا فائدہ جس سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور ان مذاکرات کا کیا فائدہ جس سے کوئی معاملات کسی حل کی طرف نہ جا سکیں۔ تو عمران خان صاحب نے 7 دن کا ڈیڈ لائن دے دیا، اور 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کے احکامات بھی جاری کر دیے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو مرضی ہو
ابھی یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا جو اپیل ہے ہائی کورٹ میں، تو ایسا تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو اپیل ہے یہ بھی ہائی کورٹ سے مسترد ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، تو جو سزا ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو اس طرح کی بھی اس وقت تاثرات مل رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں 2 نئے جج صاحبان جو ہے وہ آ گئے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کی اپیل میں جو درخواست ہے اس میں کون سے جج صاحبان جو ہے اس کی اپیل سنتے ہیں، اور پھر اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عدلیہ انصاف کا ایک جو ہے آخری امید ہے، اور عدلیہ جو ہے کسی بھی تنازعات، کسی بھی مسئلے کا حل کا جو آخری جو آپشن ہے وہ عدالت ہے اور وہ عدلیہ ہے۔ لیکن عدلیہ کی اس وقت بدقسمتی سے جو کردار ہے وہ مایوس کن ہے، اور عدلیہ سے جو فیصلے آ رہے ہیں اور عدلیہ میں جو اس وقت چل رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن بھی ہے اور انتہائی شرمناک بھی ہے، اور اس سے مزید بے یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اور عوام کو جو ہے اپنے جو عدم تحفظ کا جو ہے تو ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عدلیہ کے اندر اس وقت جو چل رہا ہے اس میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا تحفظ ہے وہ اس وقت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو نقائص ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو اس پر سوالات ہیں، تو ان کا جب تک کوئی حل نہ نکالا جائے، جب تک کوئی سلوشن نہ نکالا جائے، اور جب تک آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہ ہوں، تب تک اس 26ویں آئینی ترمیم پر اور 26ویں آئینی ترمیم سے پیدا ہونے والے جو جوڈیشنری کے اندر جو بحران ہے اس پر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ اور اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو آئینی بینچ ہے اور کچھ جج صاحبان جو ہے اس آئینی ترمیم کو اور اس سے بعد کی ہونے والی صورتحال کو جو ہے ان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ جج صاحبان اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور اگر یہ مزید جو جج صاحبان کے بیچ میں جو تنازعات ہیں، جو بینچز کے تشکیل کے حوالے سے ہیں، جو کیسز کے حوالے سے ہیں کہ یہ کیس عام جو جج ہے وہ نہیں سن سکتا، ان کو آئینی بینچ کی طرف جانا ہے، تو اب سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن بن رہی ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم بن رہی ہے، اگر یہ صورتحال اس طرح رہی اور یہ مزید آگے بڑھا تو پھر معاملات کافی خراب ہوں گے، اور موجودہ حکومت اور موجودہ سسٹم اور 26ویں آئینی ترمیم کو اگر چلایا گیا تو یہ نہیں چل سکے گا۔ اور کیونکہ اس کا جو اب چلنا ہے نہ چلنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی سیاسی صورتحال کیسے رہے گی اور کیا تبدیلی ہوگی، تو اس کے لیے جو عالمی سطح پر جو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے اور نئی جو منتخب حکومت ہے امریکی، تو اس کے جو سیاسی جو پالیسیاں ہوں گی اس کی بڑی اہمیت ہوگی، اور اس کے بعد ہی کوئی معاملات جو ہے واضح ہوں گے کہ وہ خطے میں کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں سیاسی صورتحال پر کیا تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور اب اس میں ٹرمپ انتظامیہ اور حکومت کا جو بڑا کردار ہے وہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو ہے واضح ہو جائے گا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جائیں۔ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بھی جو ہے آسان نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو بند رکھنا بھی آسان نہیں ہے، اور عدالت کو دبا کے رکھنا بھی جو ہے آسان نہیں ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا برقرار رہنا بھی آسان نہیں ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے ختم کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو اس وقت تمام جو مشکلات ہیں وہ ہر طرف سے اس وقت آئی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو سیاسی بحران ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو آئینی بحران ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو معاشی بحران ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی جو ہے بگڑتی جا رہی ہے۔ تو چاروں طرف سے مسائل اس وقت جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان کا کیا سلوشن نکالا جاتا ہے اور کس رخ جاتے ہیں سیاسی صورتحال اور کیا تبدیلی ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اور آنے والی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر
جو بدلاؤ آ گئی اس میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اور امریکی سیاسی پالیسیوں کا بڑا اہم رول جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اس حوالے سے مزید جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔